سبحان اللہ. جناب حفیظ طائب کی خوبصورت نعت رضوان نعیمی صاحب پیش کر رہے تھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. احباب سارے احباب ذرا درود پاک پڑھ لیں کیونکہ یہ بہت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم مجيد. آمين. محترم خواتین و حضرات، ماہ سیام کے محدود ایام اپنے اختتام کی طرف رواں ہیں. آج سے تیسرا عشرہ شروع ہو چکا. ایک معروف حدیث جو آپ نے متعدد بار علماء کرام سے سنی ہوگی، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس مبارک مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات ہے. تو یہ دو جو عشرے تھے اللہ کے فضل و کرم سے پورے ہو چکے. اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ دل کو توفیق عطا فرمائی ہے. خوش قسمت لوگ ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو رمضان کے ایام رہتے ہیں اور مزید رمضان بھی ہمیں ہماری زندگیوں میں عطا فرما. یہ بہت ہی پرسعادت اور بہت ہی مبارک لمحات ہیں. یہ ایک مہینہ اتنی جلدی گزر جاتا ہے اور دلوں کی زمین بڑی گداز ہوتی ہے اس مہینے میں. تو اس طرح کی محافل جس میں اللہ رب العزت کے کلام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کو اور زیادہ تقویت ملتی ہے اور عمل کے اوپر طبیعت اور زیادہ آمادہ ہوتی ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج مولانا اسحاق صاحب کو دعوت دی کہ وہ تشریف لائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کی سوچ، فکر اور کلیئرٹی بہت سے اذہان میں جو اسلام کے متعلق مسکنسیپشنز ہیں ان کو دور کرنے میں مدد ملی ہے. مولانا بہت اچھے انداز میں ہر بات کو بڑا لاجیکلی پروو کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. تو یہ ایک نعمت سے کم نہیں ایسے شخصیت کا اس شہر میں ہونا، اس ملک میں ہونا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مولانا کی علم میں اور زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے اور تندرستی اور صحت سے نوازے. میں اس مختصر سے کے الفاظ کے ساتھ کہ مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ اس آخری عشرے کے حوالے سے ليلۃ القدر اور اعتکاف اور پھر ان فقیروں نے جو آخر پہ مزدوری مانگنی ہے اپنے رب سے، وہ کس طرح سے مزدوری مانگی جائے، کس طرح اللہ سے تعلق پیدا کیا جائے، اس طرح سے رمضان کے اندر جو ہماری کیفیت ہے اس کو اگلے 11 مہینوں میں بھی پرولانگ کیا جا سکتا ہے. میں ملتمس ہوں مولانا سے کہ وہ اپنے ارشادات سے نوازیں. مولانا کے مختصر 10 منٹ کے خطاب کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی انشاءاللہ العزیز. تو آپ رمضان کے حوالے سے یا کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو حضرت مولانا خوشی محسوس کرتے ہیں جواب دینے کی. اور خاص طور پہ اس طرح کی مادر علمی میں آ کے مولانا کو کہا اور ان کے سوال و جواب بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں. اللہ ہم کو جزائے خیر سے نوازے. حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب مدد اللہ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ
خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ بدر الدجا وصحبہ نجوم الہدا، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میرا عزیز جو نعت شریف پڑھ رہا تھا اس نے میرے اندر ایک تحریک پیدا کی کہ ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یقین جانیں اگر ایمان کی کوئی رمق انسان کے سینہ میں ہو تو مدینہ رسول علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا تذکرہ سن کر وہ بے چین ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مومن اور وہ نہ تڑپے کہ مجھے پر لگ جاتے تو میں اڑ کر مدینہ شریف پہنچ جاتا۔ یہ ایمان کا مطالبہ ہے، تقاضا ہے، حضور سے محبت یہ چاہتی ہے۔ آپ کی طرح ایک ہائی اسکول میں جلسہ ہو رہا تھا تو اس میں ایک شاعر اور مدعو تھے، پیامی ان کا تخلص تھا۔ ملک کی ممتاز شخصیت گزرے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ اور حاشیہ بھی ہے، شیخ الہند محمود رسول رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وہ بھانجے تھے۔ اب انہوں نے نعت پڑھی اور آخر میں ایک شعر پڑھا جس پر سارا مجمع رویا، وہ بھی بڑا روئے۔ پیامی موت سے ڈرتا نہیں پر آرزو یہ ہے کہ پہنچے روضہ خیر البرا پر موت سے پہلے۔ مرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ایک دن دنیا چھوڑنی ہے۔ پیامی موت سے ڈرتا نہیں پر آرزو یہ ہے کہ پہنچے روضہ خیر البرا پر موت سے پہلے۔ تو واقعی ہر مومن کو یہ تمنا کرنی چاہیے، اور اگر وسائل میسر ہیں تو ساری مشغولیتیں جو ان کو پس انداز کر کے مکہ معظمہ اور مدینہ رسول کا رخ کرنا چاہیے، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ اس کا سینہ ایمان سے خالی ہے، ورنہ اللہ کا گھر اور رسول اللہ کی مسجد اس کا شوق پیدا نہ بد نصیبی ہے۔ تو جیسے صدیقی صاحب فرما رہے تھے اب رمضان المبارک کا ایام ہے، اور حافظ صاحب نے قرآن مجید کا وہ حصہ پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کا بیان اس طرح کیا کہ قرآن اللہ کا اتنی عظیم کتاب ہے اور نوع انسانی کے لیے آخری پیغام ہے کہ جس رات میں اس کا نزول شروع ہوا، یہ نہیں کہ پورا قرآن اترا۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں چوتھے آسمان پر آ گیا پھر کس بار اترتا رہا، ایسی بات نہیں۔ جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی اللہ تعالیٰ کلام فرماتے رہا اللہ تعالیٰ۔ نزول جو ہے باران رحمت کا پہلا چھینٹا، پہلی آیات وہ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مہینہ میں نازل ہوئی، شروع ہو گیا رحمت کا برسنا۔ اس لیے اللہ نے شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن بھی فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے مخلوق کی حالت پر رحم فرمایا۔ دنیا گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تھی، روشنی کا اہتمام کیا۔ جبریل امین لوح محفوظ میں سے وہ حافظ جہاں کوئی شیطان پر نہیں مار سکتا، لاکر کے اندر یہ کلام تھا، محفوظ جگہ، اور جبریل امین جو سارے ملائکہ کا سردار ہے اس کی وسعت سے کائنات کے سب سے افضل اور برتر وجود پر جس سے اعلیٰ نہ اللہ نے کوئی پیدا کیا نہ کرے گا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ویسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز۔ فرشتوں میں سے جبریل کو چنا جو ملائکہ کا سردار ہے، اور مخلوق میں سے سید الانبیاء والمرسلین کو منتخب کیا، اور جگہ بھی وہ چنی جو ملقرا ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے۔ یہ سمجھیں وہ ساری دنیا میں دارالحکومت ہے، جیسے ہمارے دارالحکومت اسلام آباد ہے، زمین پر اللہ کی جو حکومت ہے اس کا مرکز مکہ ہے، اور بیت اللہ شریف جو حدیث پاک میں آتا ہے بالکل عرش کی سیدھ میں ہے۔ عرش اگر زمین پر اترے تو کعبے پر سیٹ ہوگا۔ آسمانوں میں اللہ کا عرش ہے، اس کی سیدھ میں بیت المعمور ہے، اور اس کے مقابلہ میں بیت اللہ ہے۔ اس لیے اللہ نے مکہ معظمہ، رسول کریم اور جبریل امین کی وسعت سے یہ کلام ہم تک پہنچایا، جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ نے پھر سمجھا اب اس کے بعد ضرورت ہی نہیں، نو انسان را پیام آخری، انسانوں کے لیے اب یہ میرا آخری پیغام ہے، اب مجھے ضرورت نہیں کہ بار بار تم سے کلام کروں۔ نو انسان را پیام آخری حاملے رحمت اللہ، لے کر آنے والے بھی وہ جن سے کوئی برتر نہیں، کلام بھی اعلیٰ، لینے والا بھی کائنات کا سردار۔ تو رمضان المبارک کے بارے میں اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا باعث مناظرہ کے رمضان فلم یغفر لہ۔ اب اس شخص کی بدبختی کا کیا حل ہے کہ جس کو رمضان کے دن نصیب ہوئے مگر وہ بخشا نہ گیا۔ اتنی زور کی بارش ہو رہی تھی